إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أو جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الذنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. حضرات گرامی و حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا فضل احسان ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں حاضر اور اکٹھا ہوئے ہیں. بعد درود و سلام ہو ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام کما حقہ امت تک پہنچا دیا. حضرات گرامی، آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر جس ٹاپک کو عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی، وہ ہے حقوق العباد کی اہمیت کتاب و سنت کی روشنی میں. میرے اسلامی بھائیوں، ایک انسان کی کامیابی حقوق اللہ کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کا تذکرہ کرنے کے بعد بندوں کے حقوق کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. والجار ذی القربى، اور اپنے قریبی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. والجار الجنب، اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. والصاحب بالجنب، اور اپنے پہلو کے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک کرو. وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم، اور اپنے لوٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، یقیناً اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے اور گال کھلا کر کے چلنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے. اس آیت پر آپ ذرا غور کریں تو اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے ساتھ کئی اور حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے، جس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر انسان کامیاب و کامران ہونا چاہتا ہے، انسان کی یہ خواہش ہے کہ ہم
ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل ہو جائیں تو ایسے انسان پر ضروری ہے کہ وہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرے۔ حقوق اللہ یعنی جو اللہ رب العالمین کا حق ہے، نماز یہ حقوق اللہ ہے، اور اسی طریقے سے حج یہ حقوق اللہ ہے، روزہ یہ حقوق اللہ ہے، زکوٰۃ دینا، صدقات و خیرات کرنا یہ حقوق العباد ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو اور ڈائریکٹ جنت کے اندر داخلے چاہتے ہو تو تم پر ضروری ہے کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی آپ حقوق کی ادائیگی کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت کے اندر ہے، کہا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ حق المسلم علی المسلم 6، کہا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ قالوا، صحابہ کرام نے کہا، ما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون کون سے حقوق ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقیہ سلم علیہ، جب تو اپنے بھائی سے ملاقات کرو تو تم انہیں سلام کا ہدیہ اور نذرانہ پیش کرو۔ وَإِذَا دَعَاهُ أَجَابَهُ، اور جب وہ تجھے دعوت دے تو تم اس کی دعوت پر لبیک کہو، اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَ نَصَحَهُ، اور اگر وہ تم سے نصیحت طلب کرے، تم سے خیر خواہی طلب کرے تو تم اس کو نصیحت کرو۔ وَإِذَا عَطَسَ، اور جب وہ چھینکے، يُشَمِّتُهُ، فحمد اللہ، اور اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرے، یعنی الحمدللہ کہے، فشمته، تو تم اس کے چھینک کا جواب دو۔ وَإِذَا مَرِضَ، اور جب وہ بیمار پڑ جائے، عَادَهُ، تو تم اس کی عیادت کرو۔ وَإِذَا مَاتَ، اور جب وہ انتقال کر جائے، صَحِبَهُ، تو تم اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے تئیں 6 حقوق عائد کیے ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی ہم اور آپ پر ضروری ہے۔ اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں، آپ میرے ساتھ آگے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارگی قائم کیا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی ابو درداء سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ فرآ ام الدرداء، تو انہوں نے ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا متبذلہ، کہ وہ عجیب و غریب شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ فقال لها، تو سلمان نے اس سے کہا، ما شأنکی، تمہاری یہ حالت ایسی کیوں ہے، تمہاری اس طرح کی حالت اور کیفیت کیوں ہے؟ قالت، ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، اخوک ابو الدرداء لیس له حاجت فی الدنیا، تمہارے بھائی ابو درداء کو مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہارے بھائی ابو درداء کو مجھ سے کوئی شوق نہیں ہے، اس کو مجھ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور پھر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی جو مہمان کے طور پر آئے تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا پیش کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء سے کہا کہ کھانا کھائیے۔ ابو درداء نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ سلمان فارسی نے کہا کہ آپ کو کھانا کھانا ہی ہوگا، جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے ہم بھی کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو پھر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کھانا کھائے، اور پھر جب رات ہوئی تو دونوں سونے کے لیے گئے، تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے ہٹ کر کے قیام اللیل کے لیے نکلنے لگے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سو جاؤ۔ اس کے بعد ابو درداء سو جاتے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد ابو درداء اٹھ کر کے جانے لگتے ہیں، اور سلمان فارسی بھی بولتے کہ سو جاؤ۔ اس کے بعد جب رات کا آخری پہر آتا ہے
تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جاگتے ہیں اور ابو درداء کو بھی جگاتے ہیں اور دونوں نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاطب کر کے فرمایا ان لربک علیک حقا، اے ابو درداء سنو، تمہارے اوپر تمہارے رب کا حق ہے، ولنفسک علیک حقا، اور تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری بیوی پر بھی تمہارے اوپر حق ہے، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، لہذا ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بات ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی سے سنا، فوراً دوڑتے بھاگتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، سلمان فارسی ایسی ایسی باتیں مجھ سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا ہے، سلمان نے حق بات کہی ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عبداللہ بن عمرو، کہ عبداللہ بن عمرو، الم اخبر، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے، انک تصوم النہار وتقوم اللیل، کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات میں تہجد پڑھتے ہو۔ قلت، عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول، یہ خبر سچی ہے، میں ایسا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعل، ایسا مت کرو، رات کو تم مکمل تہجد مت پڑھو اور دن بھر مکمل ہر دن روزہ مت رکھو۔ سم و افطر، کبھی روزہ بھی رکھو کبھی روزہ نہ رکھو۔ وقم ونم، سو بھی اور رات میں اٹھ کر کے نماز بھی پڑھو۔ فإن لجسدک علیک حقا، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ وإن لعینک علیک حقا، تمہارے آنکھ پر تمہارے لیے حق ہے۔ اور وإن لزوجک علیک حقا، اور تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی وضاحت کی ہے کہ انسان کا یہ جو باڈی ہے، جو جسم ہے، اس کا بھی حق ہے۔ اس لیے آپ اگر بیماری سے الجھ رہے ہیں، بیماری آپ کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور آپ علاج نہیں کر رہے ہیں، تو آپ اپنے جسم کے ساتھ مجرم ہیں، آپ اپنے جسم کے ساتھ حق تلفی کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کی جو یہ آنکھ ہے اس کا بھی حق ہے کہ آپ اس کو رات میں آرام کرنے دیں۔ یہ نہیں کہ موبائلوں کے ذریعے آپ رات بھر جاگے رہے اور آنکھ کو جگائے رکھیں، یہ آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیوی بچے ہیں، ان کا بھی تم پر حق ہے۔ اس لیے آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹائم دیجیے، آپ اپنے بیوی بچوں کے پاس کبھی کھانا کھائیے، ان کے حال احوال پوچھیے، آپ اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر کے ان کی مزاج شریف پوچھیے، ان سے خیر خیریت پوچھیے، کیا ضرورت ہے ان سے آپ پوچھیے، یہ آپ پر حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حق کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، 3 حقوق ایسے ہیں جو ہر انسان کو ادا کرنا ضروری ہے اور ان کی حق تلفی کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جیسا کہ سنن البیہقی کی روایت میں، اور یہ روایت صحیح ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الى الکعبہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دیکھا، فقال مرحبا بالبیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں مرحبا بالبیت، یہ خانہ کعبہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مرحبا ہو، ما اعظمک و اعظم حرمتک علی اللہ، تمہاری کتنی بڑائی ہے، تمہاری کتنی تقدس ہے، تم کتنے عظیم ہو، اور تمہاری حرمت بھی کتنی عظیم ہے، تمہارا تقدس بھی کتنا بڑا ہے۔ واللہ للمؤمن اعظم حرمتا منک، لیکن ایک خانہ کعبہ سن لو، تمہارے حق سے زیادہ عظیم اور برتر ایک مومن کا حق،
اور خانہ کعبہ سن لو، تمہارے حق سے عظیم اور برتر و تقدس ایک مومن کا ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وضاحت کی کہ ان اللہ حرم منک واحدۃ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ایک مرتبہ حرام قرار دیا ہے۔ وَمِنَ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثَةٌ، اور مومن کے لیے 3 مرتبہ حرام قرار دیا ہے۔ مالہ، پہلا انسان کا مال، آپ اس کے مال کو ناجائز طریقے سے نہیں لے سکتے ہیں۔ آپ کسی بھائی کے مال کو ہڑپ نہیں کر سکتے ہیں، ہڑپ نہیں سکتے ہیں، ان کے مال کو آپ ناجائز طریقے سے غصب نہیں کر سکتے ہیں۔ اور کہا وَدَمَهُ، اور ایک مسلمان اور ایک مومن کا خون حرام ہے۔ آپ کسی مسلمان کو ناحق قتل نہیں کر سکتے ہیں، آپ کسی مسلمان کے خون کو نہیں بہا سکتے ہیں۔ وَإِن يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السُّوءِ، اور ان کے عزت اور آبرو، آپ کسی کے عزت کو اچھال نہیں سکتے ہیں، آپ کسی کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں، رسوا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے عزت اور اس کی حرمت کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی اس کی حق تلفی نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی کے آبرو اور عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس حدیث کی مزید وضاحت کرتے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی ہیں۔ ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، وہ اسے جھٹلائے گا نہیں اور نہ ہی اسے رسوا و ذلیل کرے گا، اور ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ عرضه، اس کی عزت، ومالہ، اور اس کا مال، ودمہ، اور اس کا خون۔ آپ کسی کے مال کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی کی عزت کے ساتھ بھی آپ کھلواڑ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے۔ تقوی داڑھیوں میں نہیں ہے، تقوی دل کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کر کے ان حقوق کی ادائیگی کرنے میں تقوی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی لمبی لمبی رکھ لیے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، زکات بھی دے رہے ہیں، اور ایک بھائی کو آپ ستا رہے ہیں، ایک بھائی کا آپ ظلم ڈھا رہے ہیں، ایک بھائی کے حق تنقید کر رہے ہیں، ایک بھائی کے آپ غیبت کر رہے ہیں، ایک بھائی پر آپ الزام لگا رہے ہیں، ایک بھائی پر آپ تہمت لگا رہے ہیں۔ تقوی اس کا نام نہیں ہے۔ تقوی دل کا نام ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرے اور اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، حقوق العباد اتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ اگر آپ حقوق العباد میں کوتاہ ہیں، حقوق العباد میں آپ کمزور ہیں، حقوق العباد کی آپ ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، تو کان کھول کر کے سن لیجیے، یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ حقوق العباد کا جہاں مسئلہ ہے، اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آپ ذرا تصور کے لیے کہ ایک شہید جو اللہ کے راستے میں دین کے خاطر شہید ہو جاتا ہے، اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے، خون بہا دیتا ہے، صرف دین کے خاطر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، اگر اس پر قرض بھی ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو قرض معاف نہیں فرمائے گا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں یغفر للشہید کل ذنب، شہید کے تمام گناہ کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا، سارے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کے لیے معاف فرما دیں گے، بخش فرما دیں گے، الا الدین سوائے قرض کے۔ کیوں؟ قرض یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ کسی سے قرض لیے ہوئے ہیں اور آپ ادا نہیں کر رہے ہیں، یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ بتائیے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا اس سے بڑا کوئی اور عظیم عبادت ہو سکتے ہیں؟ کوئی اس سے بہتر اور عظیم نیکی ہو سکتے ہیں؟ اس کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شہید کے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ جب حقوق العباد کی بات آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بندے کے حوالے کر دیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ حقوق العباد پر توجہ دیں،
اپنے کسی بھائی کے قرض لے کر کے قرض کو ہضم نہ کریں بلکہ اس کو چکائیں، اس کو دیں، اور آپ اپنے وجہ سے کسی بھائی کے لیے آپ مجرم نہ ٹھہریں۔ آج ایک انسان دوسرے کو قرض دینے میں کتراتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا قرض حسنا، لوگوں نے کہہ دیا قرض ختمہ، نعوذ باللہ سے کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن لوگوں نے حالات ایسے بنا دی ہیں کہ ایک آدمی کسی کو قرض دیتا ہے اور لیتے وقت بڑی میٹھی باتیں کرتا ہے، ایسے لگتا ہے دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کسی کو لائق ہوئی ہے اور کوئی مصیبت کا مسئلہ ہوا ہی نہیں ہے۔ میٹھی باتیں کر کے قرض لے لیتا ہے، اس کے بعد جب دینے کی بات آتی ہے تو پھر ٹال مٹول کرتا ہے، ارے بھائی ہم آگے کیوں جا رہے ہیں، ہم کل دے دیں گے نا، پرسوں دے دیں گے نا، تو کے بعد آئے مانگنا آپ کے لیے جو نہیں دیں گے کیا کریں گے آپ، ہم نہیں دیں گے کیا کر سکتے، کر لیجیے آپ، کب کیا دیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے، کریں گے یہ آئندہ کی چپ کر نہیں دیں گے۔ آپ دوسرے کے دوبارہ جان بن گئے کہ نہیں، جو حقیقت میں قرض کے مستحق ہیں، حقیقت میں مجبور ہے، بے بس لاچار ہیں، آپ اس نے دروازہ بند کیے کہ نہیں کیے، آپ اس نے دروازہ بند کر دیے نا۔ اس لیے ہم اور آپ کو حقوق العباد پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ یہ کر رہا تھا کہ حقوق العباد ایک ایسا حق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ فرمائے۔ اسلامی بھائی، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق العباد کا انجام کیا ہے۔ اگر انسان حقوق العباد میں حق تلفی کرتا ہے، حقوق کی پامالی کرتا ہے، تو اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے۔ اب کان کھول کر کے غور سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَرُدَنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہا سنو، کسی کو آپ گالی دے دیے، کسی کی غیبت کر لیے، کسی کی زمین ہڑپ لیے، کسی کا دکان آپ ہڑپ لیے، کسی کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کی ہے، کسی کو تھپڑ لگا دیے، آپ کے پاس طاقت ہے، کسی کو دبا دیے، آپ عہدے میں ہیں، آپ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کیے ہیں، زبان نازی کی، سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حق والوں کو اس کا حق لوٹائیں گے۔ یقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، یہاں تک کہ ایک سینگ والے جانور بے سینگ والے جانور کو دنیا میں تکلیف دیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بے سینگ والے جانور کو سینگ دے کر کے کہے گا کہ آج اسے تم بدلہ لے لو۔ یہ بکریوں کا مسئلہ ہے، جانوروں کا مسئلہ، انسان کا کیا مسئلہ ہوگا جس کے لیے جنت و جہنم نہیں بنائی گئی، جس کے لیے حساب و کتاب نہیں رکھا گیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا عدل ایسا ہوگا کہ ذرہ برابر نے ظلم کیا ہوگا اس کا بدلہ اللہ رب العالمین وہاں قیامت کے دن دے گا۔ بکریوں کو جنت بنائے ہیں، جانوروں کو جنت بنائے نہیں، جنت اور جہنم کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا عدل دیکھیے کہ جانوروں تک کے بھی اگر ناانصافی کیے ہوں گے، اس پر ظلم کیے ہوں گے، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا عدل قائم کیا جائے گا اور اس سے بھی اس کا بدلہ دلوایا جائے گا اور پھر پیچھے بنا دیں گے۔ اس لیے آپ چھوٹنے والے نہیں ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں، بھاگ کر کہاں جائیں گے آپ؟ کسی کی آپ غیبت کر کے کہاں بھاگ کر کے جائیں گے آپ؟ کسی کے زمین ہڑپ کر کے کہاں بھاگ کر کے جائیں گے؟ لے جا کر کے آپ اللہ ہی کے پاس جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کا ترازو دیکھیے کہ بکری تک کے بھی اگر ظلم کیے ہوں گے تو اس کا بدلہ اللہ نے قیامت کے دن دیں گے۔ اور اسی طرح سنیے آگے، ثلاثۃ، یہ حدیث قدسی ہے اور بخاری کی روایت ہے، کہا ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین 3 لوگوں سے لڑائی کریں گے، جھگڑیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ جس سے لڑائی کرے، اللہ جس سے بھڑ جائے، کیا انجام ہونے والا ہے؟ یہاں ایک پہلوان کسی کمزور پر بھڑ جاتا ہے، کمزور ہکا بچا جاتا ہے، وہ اپنے موت اور زندگی کا سوال کرنے لگتا ہے ذہن کے اندر کہ بچیں گے کہ مریں گے، وہاں رب آپ سے لڑیں گے، جھگڑا کریں گے۔ کن 3 لوگوں کے بارے میں؟ ان میں سے ایک شخص کے بارے میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، کہ ایک انسان مکمل مزدوری کیا، محنت کیا، اور مزدوری میں انہوں نے کام چوری نہیں کیا، اچھے سے انہوں نے کام کیا، وَلَمْ يُعْتِهُ أَجْرًا، اور اس کا مالک اس کے پیسے کو نہ دے، اس کا مالک اس کے مزدوری کو نہ دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان سے اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن لڑیں گے، جھگڑیں گے۔ اس کے لیے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کے ماتحت میں کوئی کام کرنے والے ہیں، ان کا پیمنٹ کا تاریخ ہوتے ہی آپ دے دیا کریں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو دینے میں تاخیر کر دیں اور آپ کی موت ہو جائے، پھر آپ کا کیا ہونے والا ہے، آپ کا کیا انجام ہونے والا ہے. اس لیے اس کا وقت آئے فوراً آپ اس کی مزدوری دے دیں، ٹال مٹول نہیں کریں. اور آپ کو ٹال مٹول کرنا تو آپ اس سے معذرت پیش کریں، اب اس سے درخواست کریں، گزارش کریں، آتے پھٹکارے نہیں، بلکہ آپ اس سے گزارش کریں. اس کا بگڑنے والا نہیں ہے، ہمارا بگڑنے والا ہے. اس کا کیا ہونے والا ہے؟ وہ تو اپنا حق اللہ کے آگے کر چھوڑے گا. اس لیے اگر اپنی خیریت چاہتے ہیں، اپنی عاقبت اور اپنا انجام اچھا چاہتے ہیں، تو آپ کے ماتحت میں جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں آپ ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، آپ ان کے حقوق کی حق تلفی نہ کریں، آپ ان کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آئیں. اور آگے آئیں میرے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقوق العباد میں اگر کوئی حق تلفی کرتا ہے تو یہ ایسا حق ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے دنیا میں ہی اس کا انجام دکھا دیتا ہوں. بابر پر اور جو جرائم ہیں اور جو گناہ ہیں اس کو اللہ چاہے تو قیامت کے دن بدلا دے، انجام سے چکھائے یا اسے دنیا میں دے دے. لیکن حقوق العباد کا ایک ایسا مسئلہ ہے جب انسان اس میں حق تلفی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے. آپ سمجھیں کل ذنوب یؤخر اللہ منها ما شاء الی یوم القیامۃ. کہا تمام گناہ کے سزا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیتا جیسے چاہتا. الا البغی، سوائے تین چیزوں کی، البغی وعقوق الوالدین اور قطیعۃ الرحم. کون کون چیز؟ سرکشی، والدین کے ساتھ بدتمیزی، والدین کے ساتھ نافرمانی اور رشتہ داری کو توڑنا. یمکن لصاحبہ فی الدنیا قبل الموت، موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان حق تلف کرنے والے لوگوں کا انجام دکھا دیتا ہے. اس سے میرے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے والدین کے حقوق کو ادا کریں، ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں. اسی طریقے سے آپ میرے ساتھ تھوڑا آگے آئیں. امام بخاری کی ایک مشہور کتاب ہے صحیح بخاری کے علاوہ بھی، الادب والمفرد، امام بخاری کی بہت مشہور اور بہت ہی بہترین کتاب ہے. اس میں ایک حدیث ذکر کیے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ ان فلانہ تقوم اللیل وتصوم النہار رفع اللہ وجهها. اور سنیے حدیث کو، کہا کہ ایک عورت رات کو نمازیں پڑھتی ہے اور دن کو روزہ رکھتی ہے، وتصدق، اور کیا کرتی ہے؟ صدقہ تو خیرات کرتے ہیں. وتؤذي جيرانها بلسانها. گناہ کیا ہے کہ اس کی زبان سے اس کی پڑوسی محفوظ نہیں، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے. اللہ اکبر. نماز پڑھ رہی ہے، رات کا قیام بھی کر رہی ہے، دن بھر روزہ رکھ رہی ہے، صدقات و خیرات کر رہی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہی ہے، ایذا پہنچا رہی ہے. فقال لا خیر فیها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے. ہی من اہل النار، عورت جہنم میں جائے گی. قالوا وفلانہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک اور عورت ہے جو صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے اور فرض روزے رکھتے ہیں اور اتنا زیادہ صدقات و خیرات نہیں کرتے، بہت کم کرتے، ماں کے برابر کرتے ہیں، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی بڑے ہی امن و سکون محسوس کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے. آپ نے تصور کیجیے کہ صرف پڑوسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے. آج ہمارے ماں باپ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے حقوق کو دیکھیے، 12 بجے اٹھ جائے پیشاب کے لیے، ارے آپ کو ٹائم ٹیبل معلوم نہیں، آپ کو وقت معلوم نہیں، کتنا بجے آپ ابھی پیشاب کے لیے اٹھ رہے ہیں. تھوڑا طبیعت خراب ہو جائے بیٹا پریشان ہو جاتا ہے، بدتمیزی سے پیش آنے لگتا ہے، حقوق کی حق تلفی کرنے لگتا ہے. کیا انجام ہونے والا ہے، کیا حشر ہوگا؟ اس لیے ذہن کے اندر سارے باتیں رکھیں. اور اسی طرح اور حدیث سنیے، آپ آگے آئیں گے صاحب. یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے اور اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ صحیح قرار دیتے ہیں. اور آگے حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت دلچسپ حدیث ہے، دل کو جھنجھوڑ دینے والے حدیث ہے. اس حدیث سے اگر نصیحت نہیں حاصل کریں گے تو میں نہیں جانتا کس حدیث سے نصیحت حاصل کریں گے. بڑی پیاری حدیث ہے. کہا ان رجلا قال بنا یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فقال، کہا اے اللہ کے رسول، ان لمملوکین، میرے پاس چند غلام ہیں اور وہ غلام مجھے جھٹلاتے ہیں.
میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، تو میں بھی ان کے ساتھ گالی گلوچ کر دیتا ہوں، ان کو مار دیتا ہوں۔ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ، میرے اور ان کے درمیان کیا ہونے والا ہے؟ قیامت کے دن میرے اور ان کے درمیان کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تمہیں جھٹلایا، اس نے تمہارے ساتھ خیانت کیا، تمہاری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور تم نے بھی کیا۔ اگر دونوں برابر ہے تو خیریت میں ہو، اور اگر تمہارے جرائم زیادہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بدلہ اس سے دلائے گا، اور اللہ رب العزت اس سے تم سے بدلہ دلائے گا۔ وہ بیان کرتے ہیں وہ آدمی، کہا قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويخرج، آدمی تنہائی میں گیا اور پھول پھول کر رونے لگا، تہارے مار مار کر رونے لگے۔ کہا کہ اگر میرے تھوڑا جھوٹ زیادہ ہو جائے اس کا بھی بدلہ اللہ رب العزت دلوائیں گے۔ بولا ہاں۔ یہ سن کر کے وہ آدمی تہار مار مار کر رونے لگے اور آنسو سے اس کے چہرے بھیگ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ تم نے اللہ رب العالمین کے فرمان کو نہیں سنا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میزان قائم کرے گا، ترازو قائم کرے گا، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا اللہ رب العالمین۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نہیں چھوڑیں گے اور حق مجھ سے دلوائیں گے، تو پھر سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنی بڑی مصیبت نہیں لینا چاہتا اپنے سر کے اوپر، میں اپنا حق جو ان سے مانگا تھا اپنا حق دے کر کے اسے آزاد کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا انہوں نے؟ اشہد کا انہم احرار کلہم، اے نبی آپ گواہ رہے میں آج ان تمام غلاموں کو آزاد کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حقوق العباد کا خوف اس کو کہتے ہیں، حقوق العباد کا ڈر اس کو کہتے ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی اس کو کہتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی اگر تم سے زیادہ ظلم ہو جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کا بھی تم سے بدلہ دلوایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس سے میرے اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ دن میں کتنے بار ایک بھائی کی ہم تلفی کرتے ہیں، کسی کی غیبت کر دیے، کسی کی چغلی کر دیے، کسی پر الزام لگا دیے، کسی کے بدتمیزی سے پیش آ گئے، کسی کو کچھ کر دی، کسی کو کچھ کر دی، کیا انجام ہونے والا ہے، کیا حق ہونے والا ہے، ساری چیزیں سوچیں۔ آگے میرے ساتھ ہو رہا ہے، بات لمبی ہوگی لیکن بات سنتے جائیں گے، بڑی اچھی اور بڑی پیاری حدیث بیان کر رہا ہوں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بلغنی حدیث عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے۔ کہا کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ اصحاب نبی میں سے ایک شخص کے پاس حدیث ہے جس کو میں نے نہیں سنا ہے، اور انہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حدیث سنے ہیں۔ وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث سنے ہیں لیکن ڈائریکٹ نہیں سنے ہیں، جس نے نبی سے سنا ہے اس سے انہوں نے نہیں سنا۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سنیے، علم کی قدر علم والے کرتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتے ہیں وہی لوگ علم کی قدر کرتے ہیں، قرآن کی قدر کرتے ہیں۔ سنیے کتنی قدر ہے علم کی۔ کہا فَبْتَعْتُ بَعِيرًا، میں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک اونٹ خریدا۔ کون ہے جو ایک بائک خرید کر کے یہاں پر آئے سیکھنے کے لیے؟ مشکل ہے۔ ایک اونٹ خرید رہے صرف اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جو شام میں ہے، جو مصر کے اندر ہے۔ کہا کہ میں نے ایک اونٹ خریدا، فشددت رحلی الیہ، اور میں اس تک جانے کے لیے سفر باندھا۔ ثم سرت الشهر، اللہ اکبر۔ معلوم یہ علم حاصل کرنے کی تکلیفیں جھیلنی پڑے گی۔ آج یہاں علماء بیان کر دیتے ہیں آسانی سے مل جاتے ہیں، اس سے قدر نہیں ہے۔ وہی علم جب تھوڑی مشکل سے ملتی ہے تب سمجھاتے ہیں علم کیا ہے۔ کہا ثم سرت الشهر، میں نے 1 مہینہ مسلسل سفر کیا۔ اللہ اکبر۔ جابر عبداللہ ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 1 مہینہ مسلسل سفر کر رہے ہیں، بات اس میں لگی ہو آج۔ حتیٰ قدیم تو مصر، یہاں تک کہ میں شام پہنچ گیا، مصر پہنچ گیا۔ کہا کہ اے عبداللہ بن عریس کے پاس حدیث موجود تھی۔ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک حدیث آپ کے پاس ہے۔ کہاں؟ کہا کہ حدیث سنائی۔ انہوں نے حدیث سنائی، کہا کہ سنو۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول یحشر اللہ العباد، اللہ رب العالمین قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا۔ کس حال میں جمع کرے گا؟
عراتا غرلا بہما، عراتا غرلا بہما. کہا کہ اے عبداللہ بن علیہ عراتا غرلا کیا ہے؟ کہا سنو لیس معہم شیء، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسے ہوگا. اور آگے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا اور جہنمی کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ اسے بدلہ دلوا دے گا. اللہ اکبر. جہابر عبداللہ کہتے ہیں کہ جہابر عبداللہ اس سے پوچھے کہ اس کا کیا بولے؟ کہا صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو ننگے ہوں گے، مطلب تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کس چیز کا بدلہ دلوایا جائے گا؟ کہا سنو بدلہ کس سے؟ بالحسنات والسیئات، اچھائی اور برائی کا بدلہ دلوایا جائے گا. اللہ اکبر. اچھائی اور برائی کا بدلہ دلوایا جائے گا. اور بدلہ اور پھر اللہ کے اندر یہ آیت لاؤ کہ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ايديها بما كسبت لا تظلم اليوم. اس حدیث کو سمجھنے کے ساتھ آگے آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم روایت ہے. ضرور کیا تم لوگ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ تم لوگ جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ قالوا صحابہ کرام المفلس فینا من لا درہم ولا متاع. یہ حدیث جان کے میں تفصیل ختم کرتا ہوں. کہا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں ہے، سامان نہیں ہے. ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ مفلس غریب وہ ہے جس کے پاس سامان نہیں، درہم نہیں ہے. صحابہ نے بھی یہ سمجھا کہ مفلس وہ جس کے پاس سامان نہیں ہے اور اسی طریقے سے درہم اور پیسے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفلس من امت یوم القیامہ، میری امت میں قیامت کے دن مفلس وہ ہوں گے جو یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئیں گے، زکات لے کر کے آئیں گے اور اسی طریقے سے حج عمرہ بھی لے کر کے آئیں گے. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن اس نے اس کو گالی بھی دیا ہوگا اور اس نے اس کو مارا بھی ہوگا اور اس نے اس کے مال کو غصب بھی کیا ہوگا، اس نے اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ بھی کیا ہوگا. فَلْيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو اس نیکیوں کو حق والے کو دے دیا جائے گا اور پھر بھی حقوق باقی رہ جائیں گے، حق پانے والے سب باقی رہ جائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا حق تھا ان کے گناہ کو اس پہ ڈال دیا جائے اور اسے جہنم میں پھینک دیا. اللہ اکبر. نیکیاں لے کر کے آ رہے ہیں، نماز روزے صدقات و خیرات ساری چیزیں لے کر کے آ رہے ہیں، لیکن حقوق العباد بڑی کوتا آئی ہے. کسی کو مارا تھا، کسی کے ماں کو غصب کر لیا تھا، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، کسی کے ساتھ غیبت و چغلی کیا ہوا، وہاں سارے حقوق والے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے رب سے اپنا حقوق کا مطالبہ کرے گا اور رب کا انصاف ایسا ہوگا کہ سارے لوگوں کے حقوق کو دلائے گا اور اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تم نے اس کو مارا تھا اس لیے آج تمہاری نماز نہیں رہ گئی، یہ نماز اس کا ہو گیا جس کا حق ہے، اور آج تمہارے زکات تمہارے نہیں رہ گئے اس کے ہو گئے جس کے ساتھ تم نے حق تلفی کیے تھے. آج تمہارے زکات نہیں رہ گئے اس کے ہو گئے جس کے تم نے حق تلفی کیے ہیں. اس سے میرے اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ اگر ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ اچھا اور بہتر انجام ہو، تو ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کریں اور اس کی پابندی کریں. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یقین جانیے کہ ہمارا معاملہ بڑا سنگین ہونے والا ہے اور ہمارا انجام بھی بڑا خطرناک ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول لكم ما تسمعون فاستغفروا الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.